بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، یہ آیات سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید فرماتے ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم سنایا ہے، یہ فیصلہ فرمایا ہے، یہ حکم دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. اور آگے فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، والدین میں سے دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لهما اف، تو ان کو اف تک نہ کہو، ولا تنہرهما، اور انہیں جھڑکنا نہیں، وقل لهما قولا کریما، اور ان کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنا اور باعزت طریقے پر ان سے گفتگو کرنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے ساتھ رحم و کرم کے ساتھ عاجزی کا بازو ان کے سامنے جھکا دینا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے حق میں یہ دعا بھی کرنا کہ اے اللہ ان دونوں پر آپ رحم فرمائیے جس طریقے سے ان لوگوں نے ہمارے بچپن میں صغر سنی میں ان لوگوں نے ہم پر رحم کیا ہے. تو یہ کچھ آیتیں ہیں. اس کے بعد بھی ایک جملہ ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اس سے بھی اس آیت کا تعلق ہے. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ کیسا سلوک آدمی کا ہونا چاہیے اسے بڑی تفصیل سے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا. سب سے پہلا حکم یہ ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا. سلوک یعنی برتاؤ، اچھا برتاؤ کرنا ان کے ساتھ، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا اور اچھا برتاؤ ان کے ساتھ کرنا. اور یہ ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ ہمدردی خیر خواہی کا جو جذبہ ہے عمر کے ہر دور میں ہے، چاہے والدین جوان ہوں یا ادھیڑ عمر کے ہوں یا بوڑھے ہوں، ہر حال میں ان کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے. لیکن خاص طور پر جب وہ عمر رسیدہ ہو جائیں اور ان کی طبیعت میں کمزوری آ جائے، ان کے مزاج میں تندی اور سختی آ جائے، ان کے لب و لہجے بدل جائیں، ایسے موقع پر وہ ایسے حال میں پہنچ جائیں جس حال میں لوگ ان کے مزاج کی وجہ سے ان سے دور ہو جاتے ہوں. خاص طور پر ایسے موقع پر ان کے ساتھ تمہارا سلوک تمہارے حسن سلوک کے وہ بہت زیادہ محتاج ہیں اور تمہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اور زیادہ ضرورت ہے.
فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ایسا جب موقع آ جائے کہ جب وہ عمر رسیدہ ہو جائے، اس موقع پر کیا ہوتا ہے، آدمی کی طبیعت خراب رہتی ہے، بڑھاپا بیماریوں کا ایک مجموعہ ہے۔ ایک بڑے میاں کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، وہاں جا کر کے انہوں نے شکایت کی کہ ڈاکٹر صاحب مجھے صحیح سے سنائی نہیں دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ پھر انہوں نے کہا آنکھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا بڑھاپے کا اثر ہو سکتا ہے۔ پھر آگے انہوں نے کہا گھٹنوں میں بھی درد رہتا ہے، انہوں نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ پھر بڑے میاں نے کہا بھول بھی جاتا ہوں، ڈاکٹر نے کہا بڑھاپے کا اثر ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بیٹھ جاتا ہوں تو اٹھ نہیں پاتا ہوں، چلتا ہوں تو قدم ڈگمگاتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا بڑھاپے کا اثر ہے۔ بڑے میاں تیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے اور ایک چانٹا رسید کیا ڈاکٹر کو، غصے سے ایک تماچا مارا ڈاکٹر کو۔ ڈاکٹر نے فوراً کہا یہ بھی بڑھاپے کا اثر ہے۔ ہوتا ہے کہ بڑے لوگ ہمیشہ گرم رہتے ہیں، ان کو اپنی طبیعت سے راتوں کی نیند ختم ہو جاتی ہے، کچھ کھایا نہیں جاتا، خواہشات مرتی نہیں ہیں کھانے کی، اور دوسری جتنی خواہشات ہیں عمر کے بڑھتے بڑھتے خواہشات جوان ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ آدمی بوڑھا ہوتے ہوتے اس کی خواہشوں میں جوانی آ جاتی ہے، اس کے خواہشات بڑھ جاتے ہیں۔ اب خواہش ایک طرف ہے، دوسری طرف کھایا نہیں جاتا ہے، کھایا جاتا ہے تو ہضم نہیں ہوتا ہے۔ ان سب پریشانیوں کی وجہ سے ایک طرح کا الجھن انہیں رہتا ہے، وہ الجھن کا شکار رہتے ہیں، مزاج میں ایک طرح کا چڑچڑاپن رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جس کے ساتھ دیکھ وہ برستے رہتے ہیں۔ گھر کا عملہ اذان کی انتظار میں رہتا ہے، جیسے ہی اذان ہو بڑے میاں کو گھر سے پیک کر دیا جاتا ہے کہ جاؤ اذان ہو گئی ہے مسجد جاؤ، اور یہاں آ کر کے مؤذن اور مسجد کے جو خدمت کا جو عملہ ہے ان کی ساری نیکیاں، ان کے حق میں نیکیوں کا اضافہ کرتے ہیں۔ ہمارے ایک حضرت نے فرمایا کہ ہر مسجد میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مؤذن سے پہلے دروازے پر مؤذن کا انتظار کرتے ہیں، اور مسجد نماز کے اختتام پر مؤذن ان کا انتظار کرتا ہے مسجد بند کرنے کے لیے، لیکن ان کی ساری نیکیاں مؤذن کے حق میں چلی جاتی ہیں۔ کیوں؟ ان کے مزاج کی وجہ سے۔ تو اس طریقے کا مزاج ان کا بن جاتا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے ساتھ اف تک نہ کہنا۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ اف سے بھی چھوٹا اگر جملہ کوئی ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی ذکر کرتے۔ حضرت حامد علیہ الرحمہ نے اف کا ترجمہ ہوں سے کیا ہے۔ اپنے علاقے کے اعتبار سے ہم لوگ اپنے طور سے جو کچھ کی آواز نکالتے ہیں اس طرح سے کرتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی والدین کے حق میں ایک طرح کی بے ادبی ہے، گویا کہ اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اور آگے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، بات کرو نرم لب و لہجہ ان کے ساتھ اختیار کرو، جھڑکو نہیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ اچھے انداز سے ان کے ساتھ پیش آنا اور باعزت طریقے سے انہیں خطاب کرنا، اچھے انداز سے ان کے ساتھ پیش آنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور رحم کی ملاوٹ کرتے ہوئے، یعنی ایسی خدمت ہم ان کی کریں کہ اس میں ایک طرح کی عاجزی بھی ہو، ان کے ساتھ رحم دلی بھی ہو، ان سب کے ساتھ ہم ان کی خدمت کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان سب کاموں کے ساتھ ساتھ ان کی درازی عمر، ان کی صحت کے لیے دعا کرتے رہنا، یہ بھی ہمارا حق ہے،
اور اس دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کی طرف اشارہ فرمایا کہ دیکھو یہ کوئی تمہارا ان پر احسان نہیں. اس دعا میں جو انداز اللہ نے اختیار فرمایا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا. جیسے ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ بے لوث خدمت کرتے ہیں، ماں باپ اس کا 10واں حصہ بھی اولاد اپنے ماں باپ کی نہیں کر پاتی، 10واں عشر عشیر بھی نہیں کر پاتی. ایک کارٹون کچھ دنوں پہلے شیئر کی گئی تھی جس میں ہے کہ ایک بڑے میاں ہیں، 2 والدین ہیں، ان کی تصویر ہے، بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہر بچہ اپنی طرف کھینچتا ہے. اس کے بعد اسی کے مقابل میں ایک اور تصویر ہے جس میں والدین بوڑھے ہیں، ان کے بچے بڑے ہیں، ایسا ہر بچہ اسے دھکا دیتا ہے دوسرے بچے کی طرف. اس سے یہ بتلایا گیا تھا کہ چھوٹی عمر میں جب پوچھا جائے، جب بچے کھیلتے کھیلتے کیا کہتے ہیں، امی میری ہیں، ابا میرے ہیں، ہر بچہ کہتا نہیں میرے ہیں، نہیں میرے ہیں. ہر بچہ ماں باپ کو اپنا کہنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے ہی عمر ہو جاتی ہے اور جب ضرورت پڑتی ہے میرا میرا کہنے کی، اس موقع پر اولاد یہ کہتی ہے کیوں میرا ہی حق ہے کیا خدمت کرنے کا، اور بچے نہیں ہیں، آپ بھی تو بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، تو ہر بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ کیوں میرا تنہا حق ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، اور بیٹوں کا بھی تو حق ہے. بیٹی یہ سوچتی ہے کہ وہ تو جائیداد میں دگنا حصہ تو بھائی لوگ پا رہے ہیں، ان کا حق ہے، بیٹیوں کا کوئی حق نہیں ہے، بیٹیوں کا حق تو شوہر کی خدمت کرنا ہے. اس طریقے کی تعویلیں کر کے ہر گھر کا ہر فرد یہ سوچتا ہے کہ اس بوجھ کو کسی طریقے سے اپنے سر سے اٹھا کر کے پھینک دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت تاکیدات فرمائی اس سلسلے میں. فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کی قدموں کے تلے جنت ہے. اگر تمہیں جنت کے حصول کی تمنا ہے تو ماں کی خدمت کیا کرو. اور آگے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. درمیانی دروازہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دروازے کسی بھی بلڈنگ کے مختلف دروازے ہوتے ہیں، درمیان کا دروازہ اصل دروازہ ہوتا ہے، اسی دروازے سے کھول کر کے اندر جا کر باقی دروازے کھولے جاتے ہیں. تو گویا کہ درمیانے دروازے کا مطلب یہ ہے کہ وہی اصل دروازہ ہے. اور ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخطہ فی سخطہ، کہ باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے، اور اللہ کی خوشی باپ کی خوشی میں ہے. اس لیے اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کیا کرو. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک نوجوان اپنے باپ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. 2 آدمی آئے، ایسا سمجھو 2 آدمی آئے، ایک بڑی عمر کے تھے، ایک جوان تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جوان سے پوچھا کہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ اس نوجوان نے کہا کہ میرے والد گرامی ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم ان کے سامنے نہیں چل کے جانا، ان کے پیچھے چلنا، اور جب تک یہ بیٹھ نہ جائیں تمہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. اور آگے فرمایا کہ تم کبھی ان کو ان کا نام لے کر کے نہ پکارنا. روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو عرش کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں، عرش کے قریب میں ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کی خوشحالی اور جس کی علو مرتبت اور درجے کی بلندی کی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر رشک آنے لگا. حضرت موسیٰ نے پوچھا یا اللہ یہ کون سعادت مند آدمی ہے جو اتنے بلند مرتبے پر فائز ہے جس پر مجھے خود رشک آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا بندہ ہے جس کے اندر 3 چیزیں ہیں، 3 باتیں اس کے اندر ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی، اللہ کی کسی انسان کو دی ہوئی نعمت پر یہ حسد نہیں کرتا ہے. کسی کو بھی کوئی نعمت اللہ نے دی ہو اس نعمت پر اس پر یہ جلتا نہیں ہے.
دوسری خصوصیت اس کے اندر یہ ہے کہ یہ اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ کسی کی چغلی نہیں کرتا۔ اس کی وجہ سے میں نے اسے یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ ایک نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے باپ کو لے کر کے حاضر ہوا اور یہ شکایت لے کر کے پہنچا کہ میرے باپ ہیں جنہوں نے مجھ سے قرضہ لیا تھا اور دے نہیں رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام ان بڑے میاں کی طرف متوجہ ہوا چاہتے تھے، نہیں ادھر متوجہ ہوئے ہی تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ان بڑے میاں سے پوچھو انہوں نے کیا کہا ہے اپنے دل میں جس کو ان کے کانوں تک نے نہیں سنا۔ اسی کو قرآن کریم میں فرمایا گیا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ تبارک تمہارا رب اس بات سے زیادہ واقف ہے جو تمہارے دل میں ہے۔ تو بڑے میاں پریشان ہو گئے، یہ تو میں نے اپنے دل میں اس کا خیال لایا، میں نے زبان تک حرکت نہیں دی، اللہ کے نبی کو اس کا کیسے پتہ ہو گیا؟ اور وہ حیران ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا معجزہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں تمہیں بتانا پڑے گا۔ تو پھر انہوں نے عرب کا ایک مشہور شاعر ہے، اس کے اشعار انہوں نے اپنے دل میں گنگنائے، زبان سے نہیں، اپنے دل میں اس کا تصور کیا۔ کیا اشعار تھے ان اشعار کا خلاصہ یہ ہے کہ ان اشعار میں ہے کہ اے میرے لڑکے، جب تو چھوٹا تھا تو میں تیرے اوپر آنے والی ہر مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھتا تھا، میں نے بہت چھوٹی عمر سے تیری پرورش کی، اور میری یہ خواہش تھی، میں ہر وقت تیرے سلسلے میں متفکر رہتا تھا، مجھے فکر دامنگیر رہتی تھی کہ کہیں تو مر نہ جائے، جبکہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ موت اپنے وقت سے پہلے آنے کی نہیں۔ اس کے باوجود ہمیشہ مجھے خوف رہتا تھا، جب تو بیمار ہو جاتا تو یہ خوف رہتا تھا کہ تمہیں تو ختم نہ ہو جائے، اور مجھے ہمیشہ اس بات کی تمنا تھی کہ تو ترقی کرتا چلا جائے، تو بڑھتا چلا جائے۔ آج تو اس عمر کو پہنچا، آج تو اتنا بڑا ہو گیا، جتنا بڑا ہونا، جس طریقے سے میں چاہتا تھا آج تو اتنا بڑا ہو گیا، لیکن اس کے بدلے میں تجھ سے کچھ نہیں چاہتا ہوں، کاش تو اچھے بول لیتا، جس طرح کا برتاؤ تیرا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہے وہ برتاؤ بھی تو مجھ سے میرے ساتھ کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو نے مجھے اپنے پڑوسیوں کا درجہ بھی نہیں دیا۔ ان جیسے معانی ان اشعار میں تھے۔ تو یہ کہتے ہوئے وہ بڑے میاں آپ دیدہ ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کی طرف متوجہ ہوئے اور وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا انت ومالک لابیک، اے لڑکے سمجھ لے کہ تو اور تیرا مال سب کچھ اب تیرے باپ کے ہیں، تیرے باپ کے پاس، تیرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تیرے باپ کا ہے، تمہارے والد کا ہے۔ تم نے یہ کہاں سے کہہ دیا کہ میرے والد نے مجھ سے قرضہ لیا اور دیا نہیں؟ تیرے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارے باپ کا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ قرب قیامت کی علامتوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنا صدیقہ واقصی اباہ، آدمی اپنے دوستوں کو قریب کرے گا اور باپ کو دور کر دے گا، دوستوں کو وقت دے گا، باپ کو وقت نہیں دے گا، دوستوں کو اہمیت دے گا، باپ کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، دوستوں پر خرچ کرے گا، باپ پر خرچ کرنے کو اسے جان جائے گی، دوستوں کے ساتھ ہنسی خوشی سے بات کرے گا، باپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ نہیں سجائے گا۔ اور فرمایا اطاع الرجل امرأته وعق امه، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، بیوی کی مانے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا۔ یہ بھی قرب قیامت کی علامتیں ہیں کہ بیوی کی بات کو سن کر کے ماں کو کوسنا، ماں کی توہین کرنا، یہ بھی قرب قیامت کی علامتوں میں سے قرار دیا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اور ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے ان بے لوث خادموں کو، جنہوں نے بغیر کسی غرض کے
ہمارے بچپن سے لے کر کے جب تک ان کی زندگی ہوتی ہے تب تک ہماری خدمت کا انہوں نے خیال رکھا، ان کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ ان کو ضرورت ہوتی ہے کچھ پیسوں کی، وہ پیسے بھی خود اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے۔ عام طور سے کیا ہوتا ہے، والدین کے ہاتھ میں آپ لوگ پیسے دیتے ہیں تو وہ اپنی ہی اولاد میں سے جو کمزور ہوتی ہے اسے دے دیتے ہیں۔ اب دینے والا سوچتا ہے کہ یہ دیکھو کیا کر رہے ہیں، میرے پاس سے لے کر کے بہن کو دے رہے ہیں، میرے پاس سے لے کر کے چھوٹے بھائی کو دے رہے ہیں، یہ کیسا ظلم ہے؟ کیوں میرے پاس ہی رہ گیا تو کیا ہے؟ نہیں، تمہارا حق ہے دے دینا، باقی وہ چاہے تو چولہا جلا کر کے اس پر اس پیسے کو جلا دیں، تمہارا کیا گیا؟ ان کی سب سے بڑی خواہش ہی خرچ کرنے کی ہے۔ ان کو عادت ہوتی ہے، جس وقت کمائی ہوتی ہے اس وقت ان کو عادت ہوتی ہے خرچ کرنے کی۔ وہ تمہارے پاس سے لیں گے، تمہاری اولاد کو ہی دے دیں گے۔ عید برات میں کبھی تمہاری اولاد ان کے پاس ملنے جائے گی، جتنے پیسے تمہارے پاس سے لیے سارے کے پیسے انہی کے تمہارے اولاد کے پاس ہی دے دیں گے۔ وہ گھوم پھر کر کے تمہاری جیب میں آ جائیں گے پیسے۔ جانے دو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارا حق ہے، ہمیں ان کو اپنا حق دے دینا ہے۔ اپنے اخراجات کا باقاعدہ ایک فکسڈ اماؤنٹ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے لیے یا اپنی ماں کے لیے، والدین میں سے جو زندہ ہیں ان کے لیے ہم باقاعدہ الٹ کریں۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ کہا، جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے 2 دروازے تھے جن سے میرے لیے دعائیں ہوتی تھی، آج ایک دروازہ بند ہو گیا، پتہ نہیں کب ایک اور دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ تو یہ والدین ہمارے لیے دعاؤں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی دھکا لگتا ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کا دل جس عمر میں بھی ہو، اولاد جس عمر میں بھی ہو، اولاد کی چھوٹی سی تکلیف کو بھی ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس لیے ان عظیم محسنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد ان کی اطاعت کا تذکرہ اللہ نے فرمایا۔ تو یہ ان آیات کا مختصر سا خلاصہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات پر ہمیں صحیح معنوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، یہ آیات سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید فرماتے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم سنایا ہے، یہ فیصلہ فرمایا ہے، یہ حکم دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور آگے فرماتے